اس لیے میں نے یہاں بستر رکھا ہے۔ باہر کی شور و غل سے بے فکر ہو کر میں اس جگہ مطالعہ کرتی ہوں۔ آپ نے بتایا نہیں کہ کرنل کو کیوں شک ہوا ہے؟ یہاں سے کوئی 12 میل دور جہاں سے تم مجھے ملے تھے، وہاں سے سڑک سے ذرا اندر جنگل میں ایک لڑکی نے رپورٹ کی کس پر ایک آدمی نے حملہ کیا اور اسے مجبور کر کے ہائی وے کا راستہ معلوم کیا اور پھر اسے جنگل میں باندھ کر چھوڑ گیا۔ لنڈسے ذرا ہچکچائی۔ لڑکی نے یہ بھی کہا ہے کہ سجنبی نے اس کی آبرو ریزی کی تھی۔ میں بھونچ کر رہ گیا تھا۔ یہ بکواس کیا اس صرافہ نے، وہ تو وہاں کسی لڑکے کے ساتھ رنگرلیاں بنا رہی تھی۔ جب میں اس طرف سے گزرا تھا اور نہ چاہنے کے باوجود میں ان کی نظروں میں آ گیا، اس لیے مجھے مجبوراً انہیں قابو کر کے باندھنا پڑا تھا۔ اس کے سوا میں نے ان کو انگلی بھی نہیں لگائی تھی۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ رات کے اس پہر جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے خود کو بچانے کے لیے مجھے ملوث کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا تو وہ شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر سے چھپ کر اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے آئی تھی۔ اس معاملے میں کوئی لڑکا سامنے نہیں آیا ہے۔ لنڈسے نے کہا، تمہارے خلاف مجرمانہ حملے کی رپورٹ کی جا چکی ہے اور معاملہ کیونکہ سفید فام لڑکی کا ہے، اس لیے پولیس اور فوج کے علاوہ مقامی رضاکار بھی اب تمہاری تلاش میں ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ سب کرنل بوگارڈ کی چال ہے۔ اس نے لڑکی کو ایسا بیان دینے پر مجبور کیا ہے تاکہ مقامی آبادی میرے خلاف ہو جائے اور مجھے کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ مجھے بھی یقین ہے تم بے گناہ ہو، تمہارے خلاف سازش کی جا رہی ہے، لیکن تمہارے شوہر کی کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ لنڈسے ریان نے گہری سانس لی۔ سچ یہ ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، اس لیے میرے کہنے پر عمل کر رہا ہے۔ مگر تم اطمینان رکھو، والٹر کو قدم بھی میرے مشورے کے بغیر ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ لنڈسے تم مجھے پناہ دے رہی ہو، لیکن میں اب تک اس کی وجہ نہیں جان سکا۔ میں نے الجھ کر پوچھا، اصولاً تمہیں مجھ کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا؟ لنڈسے ریان نے گہری سانس لی۔ میں شاید یہی کرتی، لیکن ایک وجہ ہے کہ میں نے تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا، اور وہ تمہاری میرے مرحوم بھائی سے مشابہت ہے۔ مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی، اور جب مجھے اس کے اور اس کے بیوی بچے کے انتقال کی خبر ملی تھی تو میں ہفتوں ڈسٹرب رہی تھی۔ اوہ، مجھے افسوس ہے، میں نے رسمی انداز میں کہا۔ خیر، یہ الگ بات ہے، مجھے تمہاری شرافت اور شخصیت نے بھی متاثر کیا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر کوئی شخص تم پر اعتماد کرے تو تم اسے کسی صورت دھوکہ نہیں دو گے۔ لنڈسے میں اس اعتماد کا شکر گزار ہوں، لیکن میں اب اس جگہ زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ مجھے ہر صورت جوہانسبرگ تک پہنچنا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آج رات تمہیں یہاں سے نکال دوں، بشرطے کہ حالات سازگار ہوئے۔ فی الوقت باہر کا ماحول ہمارے لیے زیادہ سازگار نہیں ہے۔ بے شمار لوگ تمہیں تلاش کر رہے ہیں اور انہوں نے یقیناً ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہوگا جس سے تم ان کی گرفت سے نکل جاؤ۔ اس کے باوجود میں یہاں رکنا پسند نہیں کروں گا۔ میں کوشش کر سکتی ہوں، وعدہ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یاد رکھو، تمہارا صحیح سلامت یہاں سے نکلنا اب ہماری سلامتی کے لیے بھی لازمی ہو گیا ہے۔ تم اطمینان رکھو، تمہارے بارے میں میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا، چاہے وہ میری ساری ہڈیاں توڑ دیں۔ لنڈسے کچھ کہنے جا رہی تھی کہ اچانک مجھے احساس ہوا جیسے دروازے پر کوئی ہے۔ شاید معمولی سی آہٹ ہوئی تھی۔ میں لنڈسے کو اشارے سے بات کرنے کو کہا اور خود دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر میں نے جھٹکے سے دروازہ کھول کر اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا جو کان لگائے ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ڈانگری پہنے ہوئے تھا جس سے مٹی کی بو آ رہی تھی۔ وہ شاید فارم پر کام کرتا تھا۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا۔ وہ سفید اور سیاہ فام نسل کے ملاپ سے تھا۔ اس کے سر پر سخت کھنگریالے بال تھے اور چہرے کے کھردرے نقوش بتا رہے تھے کہ اس نے خاصی مشکل زندگی گزاری ہے۔ ریمل، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ لنڈسے غصے سے بولی۔ تمہارا کام فارم پر ہے، یہاں کیوں آئے؟ میڈم، مجھے آپ سے کام تھا، اس نے گھبرا کر کہا۔ اس لیے دروازے سے کان لگائے سننے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ریمل، تم جاسوسی کر رہے تھے؟ لنڈسے نے تیش میں اسے تماچا رسید کیا۔ بول، کس کے لیے کام کر رہا ہے ذلیل کتے؟ میڈم، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے گال سہلاتے اس سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ مجھے 100% یقین ہے یہ ہماری ٹو میں ہے اور اس نے ہماری ساری باتیں سن لی ہیں، اور اب اسے باہر جانے کا موقع ملے گا تو یہ پولیس بلا لائے گا۔ نہیں میڈم، میں کہیں نہیں جاؤں گا، اپنا کام کروں گا، مجھے جانے دیں۔ وہ بدحواسی میں کہتا دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے گردن سے پکڑ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے مزاحمت کی اور اچانک مجھ سے لپٹ گیا۔ اس نے مجھے گرانے کی کوشش کی مگر میں نے آرام سے اسے اٹھا کر نیچے پٹک دیا اور اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا۔ اب آرام سے پڑے رہو، میں نے غرا کر کہا، پر نہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لنڈسے کچھ سوچ رہی تھی، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ اسے یہیں روک کر رکھو، میں والٹر کو بلاتی ہوں۔ میڈم، آپ مجھے اس طرح روک کر جرم کر رہی ہیں۔ ریمل میرے پاؤں تلے مچلا۔ مجھے جانے دیں ورنہ میں تم لوگوں کے خلاف مقدمہ کر دوں گا، شوق سے اگر زندہ رہے تو۔
मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, फिर लिंडसे से कहा, तुम जाकर जल्दी से मिस्टर रियान को बुला लाओ। लिंडसे के जाने के बाद मैंने झुककर रैमल के सीने पर घुटना रखा और उसका बाजू अपनी बगल में दबाकर इसे एक काज साविये से मोड़ा तो वो तड़प गया था। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अभी सिर्फ हल्का सा दबाव दिया है, अगर मैंने पूरा जोर डाला तो तुम्हारे बाजू की हड्डी सूखी लकड़ी की तरह टूट जाएगी। मैंने दबाव मजीद बढ़ाया तो वो बिलबिला गया, क्राइस्ट के लिए तुम मुझे क्यों अजियत दे रहे हो? मुझे सिर्फ एक बात जानने से दिलचस्पी है, तुम किसके लिए जासूसी कर रहे हो? कि किसी के लिए नहीं, मैं जासूस नहीं हूं। उसने हरदर्मी से जवाब दिया, तुम इस तरह नहीं मानोगे। मैंने कहा और इस पर से उठते हुए फुर्ती से उसे उलटकर उसकी कमर पर बैठ गया। मैंने उसकी गर्दन पर सामने की तरफ हाथ जमाए और इसे पीछे खींचने लगा। गर्दन को टूटने से बचाने के लिए उसने कमर कमान कर ली और एक बेहद अजियतनाक पोजीशन में आ गया। रैमल, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, वरना मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो तुम्हें पता होगा इस जगह कितने आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसने खिलाफे तवक्का जल्द हथियार डाल दी। मैं लालच में आ गया था। मुझे एक पुलिस वाले ने लालच दिया था, अगर तुम्हारे बारे में कोई इतला दी तो इतला देने वाले को $1000 इनाम भी दिए जाएंगे। मकामी ऋण नहीं, अमरीकी डॉलर। मैंने उसकी गर्दन इस तरह पकड़ी थी कि उसे सांस लेने या बोलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैंने उसे हल्का सा झटका दिया, तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आया और तुमने मेरे बारे में किससे इतला दी है? किसी को भी नहीं। मैंने उस पुलिस वाले के जाने के बाद तुम्हारे बारे में सोचा था। जब तुम मैडम के साथ ट्रैक्टर में वापस जा रहे थे तब मैंने तुम्हें देखा था। अगर तुम्हें मुझ पर शुबा हो गया था तो तुमने उस पुलिस वाले को जाकर क्यों नहीं बताया? दरअसल मैं अपना शुबा पुख्ता करना चाहता था, बस इसी चक्कर में मारा गया। यकीन करो, अगर तुम चंद सेकंड की देर करते तो मैं जा चुका होता। मैंने झटका देकर उसकी गर्दन छोड़ दी। अभी कुदरत को मंजूर नहीं है कि मैं तुम जैसे किसी चूहे के हाथों गिरफ्तार हूं। मिस्टर रियान को आने दो, फिर तुम्हारी किस्मत का फैसला करते हैं। उसने फर्श से उठते हुए खौफजदा नजरों से मुझे देखा। तुम लोग मेरे साथ क्या सलूक करोगे, इसका फैसला भी मिस्टर रियान करेंगे। मेरे अल्फाज के साथ ही वाल्टर अपनी बीवी के साथ अंदर आया। गद्दार, जिस घर में काम करता है उससे गद्दारी करता है। वाल्टर अंदर आते ही उस पर बरस पड़ा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर रियान, मैं तुम्हारा नौकर हूं, काम करता हूं और अपनी मेहनत का मुआवजा लेता हूं। खिलाफत वक्कर रहमल ने बेखौफी से कहा, मैं तुम्हारा नहीं अपनी हुकूमत का वफादार हूं और ये शख्स हुकूमत को मतलूब है। इसे छुपाकर तुम भी जुर्म कर रहे हो। ये सुनकर वाल्टर के गुस्से की हद न रही थी। वो भड़कर रहमल की तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। मिस्टर रियान, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर इसे मारना पीटना है तो इस काम के लिए मैं काफी हूं। आप ये बताएं कि इसका करना क्या है, क्योंकि इसे आजाद कर दिया तो ये अभी जाकर पुलिस बुला लाएगा। हम इसे आजाद नहीं कर सकते, लिंड से फैसला कुन लहज़म बोली। मगर हम इसे कैद में भी नहीं रख सकते हैं। वाल्टर परेशान हो गया था। अगर हमने इसे रोका तो शाम तक इसके घर वाले आ जाएंगे और फिर पुलिस इसकी तलाश शुरू कर देगी। मैंने कहा, यह लालची आदमी है। अगर आप इसे रोकने के साथ पैसों का लालच दें तो ये अपनी जुबान बंद रखेगा। ये महज $1000 के लालच में मेरी जासूसी कर रहा था। हम इसे एक ऋण नहीं देंगे। लिंडसे ने इसे गुस्से से देखा। नहीं, जोसेफ सही कह रहा है, हमें इस शख्स का मुंह बंद रखने के लिए रकम देना ही होगी। सुनो रैमल, मैं तुम्हारी तनख्वाह में इस महीने से 500 ऋण का इजाफा कर रहा हूं। रैमल ने रफी में सर हिलाया। मुझे कबूल नहीं है। अगर अगले महीने आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं जमानत देता हूं, कम से कम 1 साल से पहले तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। मुझे मंजूर है। रैमल ने इस बार सोचकर इस बात में जवाब दिया। गुड, तुम अपने घर फोन करके इतला दो कि बाज कामों की वजह से तुम्हें रात फार्म पर रुकना पड़ेगा। मैंने कहा। वाल्टर ने मेरी तरफ देखा। एक राशि से रोक लेना मुमकिन है, लेकिन हर रोज नहीं। आप फिक्र ना करें। मैंने इन मियाँ बीवी से कहा, मैं जल्द जनूबी अफ्रीका के पड़ोसी मुल्क की सरहद अबूर कर जाऊंगा और आज रात ही यहां से रवाना हो जाऊंगा। लिंड से मेरा मतलब समझ गई थी। बिल्कुल कल शाम हम इसे इसके घर जाने की इजाजत दे देंगे। सर मुझे जाने दें, रैमल ने इल्तिजा की। मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं बेटे, वाल्टर ने शीरीन लहजा में इनकार किया। लालच आदमी को बहका देता है। तुम्हें कल तक यहीं रहना होगा। वाल्टर ने अपना पिस्तौल निकाल लिया। चलो भागने की कोशिश न करना, वरना मेरे लिए बहुत आसान है। तुम्हें गोली मार दूंगा और ये कहकर बच जाऊंगा कि मैंने चोर समझकर गोली चलाई थी। पुलिस फौरन मान लेगी, क्योंकि तुम्हारा काम फार्म में है, मकान में नहीं। मैं नहीं भागूंगा, उसने शिकस्त खोरदा लहजे में जवाब दिया। वाल्टर उसे ले जाने लगा। मैंने उसे रोका। रुकिए, मैं अभी चलता हूं। मुमकिन है ये आपके पिस्तौल को खातिर में न लाए। इसे कहाँ बंद करना है? नीचे तहखाने में एक कोठड़ी है, वो इस काम के लिए मौजूद रहेगी। चंद मिनट बाद रैमल को तहखाने की कोठड़ी में बंद करके हम दोबारा इसी कमरे में थे। मैं लिंडसे और वाल्टर को कायल करने की कोशिश कर रहा था कि मेरा आज रात यहां से निकल जाना लाजमी है। अगर मैं चंद दिन और रुकता हूं तो तुम दोनों रैमल को किस तरह रोकोगे?
یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، والٹر نے بیوی سے کہا، مگر ریان چاروں طرف اس کو تلاش کرنے والے پھیلے ہیں، ان کے درمیان سے اس کا نکل جانا بہت مشکل ہے۔ اس کے باوجود میں رکنے کے بجائے جانا پسند کروں گا۔ میں نے اصرار کیا، میں جتنی دیر یہاں رکوں گا میرے لیے خطرات بڑھتے جائیں گے۔ لنڈسے سوچتی رہی، پھر اس نے سر ہلایا۔ جیسے تمہاری مرضی، میرا خیال ہے نصف رات کے بعد نکلنا مناسب ہوگا۔ تب تک کے لیے تم آرام کرو، جوہانسبرگ تک خاصا طویل سفر ہے، جانے راستے میں تمہیں آرام کرنے کا موقع ملتا بھی ہے یا نہیں، والٹر نے کہا۔ لیکن پہلے کچھ کھا لو، لنڈسے نے محبت سے کہا۔ تم نے ناشتہ بھی معمولی سا کیا تھا۔ لنڈسے اور والٹر چلے گئے اور میں خدا کی قدرت پر اش کرتا رہ گیا۔ ایک پاکستانی اور مسلمان کو اس نے ایک یہودی خاندان میں پناہ دلوائی تھی، اور خاندان بھی کٹر یہودی تھا۔ میں نے نشست گاہ میں اسرائیل کے اولین دور کے بن خوریان کی تصویر دیکھی تھی۔ جنوبی افریقہ میں اس خاندان کی قیمتی معدنیات کی کان کنی اور برآمد پر اجارہ داری تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہیرے جواہرات اور سونے کی پیداوار پر یہودیوں کا مکمل کنٹرول ہے۔ کیونکہ عالمی سطح پر کرنسی کا معیار سونا ہے، اس لیے یہ قوم عالمی اقتصادیات پر قابض ہے۔ جیسے دماغ جسم کا چھوٹا سا حصہ ہونے کے باوجود اسے قابو میں رکھتا ہے، سرمایہ اور سونے کی یہ اجارہ داری یہودی اپنی آمدنیوں کا ایک بڑا حصہ اسرائیل کو استحکام بخشنے کے لیے صرف کرتے ہیں، اور ان میں جنوبی افریقہ کا یہ ریان خاندان بھی تھا۔ والٹر اور لنڈسے میری ہر ممکن مدد کے لیے کوشاں تھے، اور میرے تحفظ کو انہوں نے اپنا ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا۔ اسے خدا کی قدرت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ بے شک وہ انسانوں سے اپنی مرضی سے کام لیتا ہے، اور انسان اس کی حکمت عملی تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ لنڈسے ٹرے اٹھائے اندر آئی، اس میں تلی ہوئی مچھلی، روٹی اور تازہ پھل تھے۔ ابھی یہی مل سکا ہے، رات کے کھانے میں تمہارے لیے کوئی خاص ڈش بنواؤں گی۔ مجھے سچ مچ بے حد بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے تکلف ایک طرف رکھ کر ٹرے صاف کر دی۔ لنڈسے کچھ دیر غور سے مجھے دیکھتی رہی۔ انداز بھی ولبر جیسا ہے، میرے بھائی جیسا۔ میں نے نوالا حلق سے اتارا۔ یہ تم کئی بار ولبر کا ذکر کر چکی ہو، کیا میں واقعی اس سے بے حد مشابہت رکھتا ہوں؟ لنڈسے نے اس بات میں سر ہلایا۔ رکو، ابھی میں تصویر لاتی ہوں۔ یہ تصویر میں نے خود لی تھی، ولبر اور اس کی بیوی سارا کے سمندر میں جانے سے 2 دن پہلے۔ اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ لنڈسے کچھ دیر میں ایک فریم شدہ تصویر لے آئی۔ یہ 12x9 کی تصویر تھی اور معمولی کلر شدہ تھی۔ اس زمانے میں جب یہ تصویر کھینچی گئی تھی، رنگین تصویر ایسی ہی ہوتی تھی۔ میں نے غور سے تصویر کو دیکھا۔ اس میں 3 افراد تھے، ایک مرد، ایک عورت اور اس کی گود میں سال بھر کا بچہ۔ تینوں کیمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مرد حیرت انگیز طور پر مجھ سے مشابہ تھا، تقریباً میرے جتنا قد، میرے جیسے سنہری مائل، بھورے بال، ہلکی نیلی آنکھیں اور کھڑے نقوش۔ بلا شبہ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی سارا ایک خوبصورت اور دلکش عورت تھی، اور اس کی گود میں جو بچہ تھا وہ ان کے حسن کا امتزاج لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ میں نے اس بچے کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے نا؟ حیرت انگیز مشابہت، لنڈسے نے اشتیاق سے پوچھا۔ واقعی، میں نے اعتراف کیا۔ کیا یہ تفریح کرنے سمندر میں گئے تھے؟ ولبر کو سمندر سے جنون کی حد تک عشق تھا۔ سال کے بیشتر دن وہ سمندر میں اپنی بوٹ پر گزارنا پسند کرتا تھا۔ پھر اس کا کاروبار بھی ایسا تھا کہ اسے اکثر سمندر میں جانا پڑتا تھا۔ کیا وہ بھی میری لائن سے وابستہ تھا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ لنڈسے ہچکچائے نہیں، مگر تم اسی طرح کا کام سمجھ لو۔ دراصل میرے باپ کی جواہرات کی کانیں ہیں، جونی ریان۔ وہ آج بھی اپنی کمپنی چلا رہے ہیں۔ میرے 2 بھائی اور ہیں، مگر وہ اپنا بزنس کرتے ہیں۔ ولبر کا کام کانوں سے نکلنے والے قیمتی جواہرات کو بین الاقوامی سمندر میں بڑے کسٹمر کو دکھانا تھا۔ وہ سال میں 2-3 بار اس مقصد کے لیے کھلے سمندر میں جاتا تھا۔ غالباً ایسا ٹیکس بچانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ لنڈسے نے اس بات میں سر ہلایا۔ جواہرات کے معاملے میں ساری دنیا میں کہیں بھی ہونے والی خرید و فروخت مستند اور قانونی سمجھی جاتی ہے، بشرطے کہ مال چوری کا نہ ہو۔ میں واقف ہوں۔ کیا مسٹر ولبر کے اسمگلروں سے بھی کاروباری تعلقات تھے؟ کیونکہ بین الاقوامی سمندر میں جواہرات اور سونے کے سب سے بڑے خریدار یہی ہوتے ہیں۔ لنڈسے نے غور سے مجھے دیکھا۔ لگتا ہے تمہیں اس کاروبار کے خاصے نشیب و فراز معلوم ہے۔ میں مسکرایا۔ میں بھی سمندر کا کھلاڑی ہوں، اگرچہ یہ کھیل دوسرا ہے، لیکن پانی پر کھیلے جانے والے تمام کھیلوں سے واقف ہوں۔ لنڈسے نے سر ہلایا۔ ولبر کے اسمگلروں سے بھی تعلقات تھے، کیونکہ وہ خام پتھروں کی بھی اچھی قیمت دیتے ہیں۔ ادائیگی کسی بین الاقوامی بینک کے ڈرافٹ کی صورت میں کی جاتی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، بچپن سے لے کر اب تک میرا واسطہ ایسے لوگوں سے رہا تھا جو سمندر سے کماتے تھے۔ روزی کا لفظ کہہ کر میں اس کے تصور کو بدنام نہیں کروں گا، کیونکہ اکثر کمانے والے کالی کمائی کرتے تھے۔ جمشید علی سے لے کر جان گرے تک سب نے سمندر کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، اور ابھی میں ایک شخص کی داستان سن رہا تھا جو مجھ سے بے پناہ مشابہ تھا، اور اس کا کاروبار بھی سمندر میں چلتا تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ قدرت ہر بار گھیر کر مجھے اس طرف لے آتی تھی۔ بھائی کا ذکر کرتے ہوئے لنڈسے آبدیدہ ہو گئی تھی۔ جوزف، یقین کرو،
وہ بہت مختلف فطرت کا شخص تھا، ہم سب سے مختلف۔ چاہے یہ سن کر تمہیں تعجب ہو کہ اس کا بہترین دوست ایک مسلمان تھا۔ ایک مسلمان اور یہودی کا بہترین دوست، کتنی تعجب کی بات ہے۔ شاید تمہارے لیے ہو، میں نے بے ساختہ کہا، کیونکہ یہودیوں کی اکثریت مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتی ہے۔ حالانکہ میں نے تاریخ کا جتنا مطالعہ کیا ہے، اپنی سرزمین سے بے دخل کیے جانے کے بعد یہودیوں کو صرف مسلمانوں کے زیر سایہ سکون سے رہتے پایا ہے۔ رومی بت پرستوں اور پھر عیسائیوں نے ان کے ساتھ ہمیشہ تذلیل والا سلوک کیا۔ تم درست کہتے ہو، لنڈسے اعتراف کرنے والے انداز میں بولی، مگر اس دور میں مسلمان ہمارے دشمن ہیں کیونکہ ہم نے ان سے بیت المقدس چھین لیا ہے۔ اس کے باوجود میں نے مسلمانوں کو یہودیوں کا نہیں بلکہ صہیونیوں کا مخالف پایا ہے، جنہوں نے باقاعدہ تحریک چلا کر ان کی سرزمین پر قبضہ کیا۔ ورنہ ترکی، ایران اور مصر سمیت کئی مسلم ممالک میں یہودی آج بھی پورے امن و سکون سے رہ رہے ہیں۔ اس زمانے کے انداز میں میری طرف دیکھا، عیسائی ہوتے ہوئے بھی تم مسلمانوں کے خاصے طرفدار لگ رہے ہو، کیونکہ انڈیا میں میرا مسلمانوں سے گہرا واسطہ رہا ہے اور میں نے اس قوم کو روادار اور کشادہ دل پایا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم یہودیوں کو کسی قوم سے خطرہ ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ حالانکہ نہ تو مسلمانوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور نہ ان کے پینے کے پانی کے کنووں میں زہر ملایا، اور نہ کسی مسلم حکومت نے فرمان جاری کیا کہ مملکت کے تمام یہودی مسلمان ہو جائیں، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور نہ کسی مسلمان نے کسی یہودی کو گیس چیمبر میں جھونکا۔ میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود اگر مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں تو ان کا روپ ہٹلر سے کس طرح مختلف کہا جا سکتا ہے، جس نے یہودیوں کو اپنا بدترین دشمن قرار دے کر ان کا قتل عام کیا تھا۔ نوجوان، اب تم بحث کو سیاست کی طرف لے جا رہے ہو۔ مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اسے سیاست نہیں کہا جائے۔ بات جب سچائی تک پہنچنے لگتی ہے تو اس کا راستہ روک لیا جاتا ہے۔ خیر، یہ بھی بحث ہے۔ لنڈسے نے بیزاری سے کہا، تم آرام کرو۔ اس نے ٹرے اور تصویر اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ رات کو مجھے بہر صورت یہاں سے نکلنا تھا، اس لیے میں نے موقع غنیمت جانا اور سو گیا۔ 24 گھنٹے سے بھاگ رہا تھا۔ رات بھر کا سفر جسم آرام طلب کر رہا تھا۔ میں اتنی بے خبری کی نیند سویا کہ لنڈسے کب اندر آئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس نے مجھے ہلایا تو میں چونکا تھا۔ آنکھیں ملتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ میں کتنی دیر سے سو رہا تھا؟ رات کے 9 بج رہے ہیں۔ کھانا تیار ہے؟ تم 8 گھنٹے سے سو رہے تھے۔ میں شام کی چائے لائی، تب بھی سو رہے تھے۔ میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب تم فریش ہو کر آ جاؤ، چاہو تو نہا لو، میں غسل کروں گا۔ میں نے فوری فیصلہ کیا۔ جسم کی کسل مندی دور کرنے اور تازہ دم ہونے کے لیے غسل سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ لنڈسے کے ساتھ میں ڈرائنگ روم کے ساتھ والے باتھ روم میں آیا۔ کیونکہ کھانا لگنے کی نوید سنائی جا چکی تھی، اس لیے میں نے بھرپور اور تیز رفتار غسل کیا اور 20 منٹ بعد کپڑے بدل کر میں ڈائننگ ٹیبل پر تھا۔ والٹر اور لنڈسے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ اس دوران میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہوئی تھی، پھر بھی میں نے ریمل کے بارے میں پوچھنا ضروری سمجھا۔ وہ سکون سے ہے، اس کی فکر نہ کرو جوان، والٹر نے اپنے سامنے کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے چائے میں نیند کی دوا دے دی ہے، وہ سکون سے سو رہا ہے۔ میز پر کئی طرح کے گوشت تھے، لیکن مجھے اطمینان تھا یہودی بھی ذبح کھاتے ہیں اور سور ان کے مذہب میں بھی حرام ہے، اس لیے میں نے سکون سے کھانے کا آغاز کیا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے لیے کسی مشکل کا باعث نہیں بنے گا؟ اسے سنبھالنا میرا کام ہے۔ اس بار والٹر کا لہجہ کسی قدر سرد تھا۔ کھانے کے بعد وہ کام کا کہہ کر چلا گیا۔ لنڈسے مجھے اپنی اسٹڈی روم میں لے آئی۔ تمہارا زیادہ دیر باہر رہنا درست نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے روانگی تک اس جگہ رہو۔ تمہارے لیے میں نے ایک پلان بنایا ہے۔ ہم صبح 3 بجے یہاں سے نکلیں گے میرے پک اپ ٹرک پر۔ اگر راستے میں کسی نے بھی پوچھا تو میں یہی بتاؤں گی کسی زمیندار کا گھوڑا بیمار ہے، میں اسے دیکھنے جا رہی ہوں۔ اور میرے بارے میں آپ کیا جواز پیش کریں گی؟ یہی کہ تم میرے نائب ہو، اور اگر کسی نے مجھ سے کاغذات مانگ لیے تو؟ اول تو ایسا ہوگا نہیں، پھر بھی کسی نے کاغذات مانگے تو تمہارا بیان یہ ہوگا کہ گھر بھول آئے ہو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ اور کسی نے میرا حلیہ یاد کیا ہو تو اسے شک نہیں ہوگا۔ اس کا حل ہے، میرے پاس ایک شیونگ مشین ہے جو سر کے بال بھی صاف کرتی ہے۔ اگر تم اس سے سر کے بال اتار دو تو تمہاری صورت خاصی بدل جائے گی۔ پھر میں تمہیں براؤن کلر کے لینس دوں گی، اس سے تمہاری آنکھوں کا رنگ چھپ جائے گا۔ کارکن والا اوور آل پہن کر تم خاصی حد تک مختلف ہو جاؤ گے۔ لنڈسے جا کر کافی لے آئی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی اور اس کی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس رہے۔ اس کی واحد وجہ میری اس کے بھائی سے مشابہت تھی، ورنہ وہ میرے لیے اتنا کچھ کرنے کی بجائے مجھے اب تک پولیس کے حوالے کر چکی ہوتی۔ کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے کہ تمہارا بھائی غائب ہو گیا اور متعلقہ ادارے اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے؟ ہاں، یہ بات مجھے بھی کھٹکتی ہے۔ جنوبی افریقہ میں ہمارے خاندان کا اتنا اثر رسوخ ہے کہ نیوی بھی ان کی تلاش میں مدد دے سکتی تھی، لیکن گمشدگی کے تیسرے دن ولبر کی بوٹ کے کچھ تباہ شدہ حصے ساحل سے کوئی 1000 میل دور پائے گئے تھے۔
کوئی لاش نہیں ملی۔ بورڈ پر 4 افراد کا عملہ بھی تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے لنڈسے کی طرف دیکھا۔ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ ولبر اس بار کن لوگوں سے معاملہ طے کرنے جا رہا تھا؟